جاؤ جا کے دیکھ لو، اس وقت بھی وہی کلام پڑھ رہی ہے جو اس نبی پر اترتا۔ کانوں پر اپنی سماعت پر شبہ ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بہن اور مسلمان ہو گئی ہے۔ قدرت کا انتظام، رخ پھیرا، بہن کے دروازے پر پہنچے، ابھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آ رہی ہے، بہن قرآن پڑھ رہی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ تو وہی کلام ہے جو اس نبی پر اترتا ہے۔ ٹھوکر سے دروازہ کھولا، پڑھانے والے جو تھے وہ ایک طرف ہو گئے۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، چھال پر، چمڑے پر، کھال پر، لکڑی پر، کپڑے پر، پتوں پر قرآن شریف لکھ لیا جاتا تھا۔ بہن نے وہ چیز چھپا لی۔ یہ آگے بڑے عمر، نہ سلام نہ کلام، بہنوئی کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنے مضبوط جسم والے تھے یہ، کیسے جوان تھے، مارنے لگے۔ بہن درمیان میں آئی، بھائی یہ کیا طریقہ؟ گھر آئے ہو، نہ سلام کیا نہ کلام کیا، آتے ہی بہنوئی کو مار رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ عمر کو غصہ تو بہن پر تھا، بہنوئی کو چھوڑا، بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ صنف نازک کہاں تاب لاتی مار کی، منہ سے ناک سے خون بہنے لگ گیا۔ عمر غصے میں کہ تم اسلام لے آئی ہو۔ بہن کے منہ سے اس وقت ایک جملہ نکل گیا، سنو بھائی، ہاں ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور سن لو، تم مار رہے ہو نا اس وجہ سے کہ ہم مسلمان کیوں ہو گئے ہیں، تو مار مار کے جان نکال سکتے ہو، ایمان نہیں نکال سکتے۔ یہ وہ بہن ہے جس نے کبھی میری سامنے نظریں نہیں اٹھائیں، آنکھ ملا کر بات نہیں کی، آج یہ اتنی شیر ہو گئی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے جان نکال سکتے ہو، ایمان نہیں نکال سکتے۔ پتہ نہیں یہ نبی کر کیا دیتا ہے، جو اس کا کلمہ پڑھ لے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس جملے نے حضرت عمر پر اثر کیا۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔
دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے ہو گئی، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری، اس کی آنکھوں سے منہ سے خون جاری ہے۔ دیکھو یہ کہہ کیا رہی ہے، وہ غصہ جو ان کو مسلسل چڑھا ہوا تھا، کہنے لگے میں جب آیا تم کچھ پڑھ رہی تھی، دکھاؤ وہ۔ بہن مار کھا کے اور شیر ہو گئی تھی، کہنے لگی تم اس کو چھو نہیں سکتے، تم پاک نہیں ہو اس کو چھو سکتے نہیں۔ یہ ہماری خواتین کا کردار تھا، یہ مسلمان خواتین تھیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تو می دانی کہ سوزے قراتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ اے مسلمان خاتون، تو نہیں جانتی تیرے قرآن پڑھنے میں کتنا اثر ہے، عمر جیسے جوان کی تقدیر بدل جاتی۔ حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ، بہن نے کہا تم چھو نہیں سکتے۔ فرمایا سن تو سکتا ہوں نا، چھو نہیں سکتا، سن تو سکتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں، میں مجھے سناؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا جب سے مسلمان ہوئی ہوں پانی سے وضو کرتی تھی، آج تو خون سے وضو کر لیا۔ قرآن پڑھنے کا مزہ تو آ جائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں بہن نے پڑھنا شروع کی، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ یا تلوار ہاتھ میں لی، بہن نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا جو کلام سن لیا ہے اب ایمان لانے جا رہا۔ وہ بہن جو اب تک بھائی پر غصہ کر رہی تھی اپنے زخم بھول گئی۔ بھائی تم کتنے اچھے ہو، ایمان لانے جا رہے ہو۔ وہ واری صدقے ہو رہی تھی، حضرت عمر نے اسی طرح ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑی، دار ارقم کی طرف چلے۔ کھڑکی سے کسی نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت حمزہ نے یہ بات سن لی، فرمایا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کی گردن نہ کاٹوں تو مجھے حمزہ نہ کہنا۔ میرے آقا مسکرائے کیونکہ وہ تو رات دعا کر چکے تھے۔ فرمایا میں جانتا ہوں عمر کس ارادے سے آ رہا۔ حضور خود دروازے پر تشریف لائے، حضرت عمر سامنے آئے، میرے آقا نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ کلمہ پڑھا، صحابہ نے
نعرہ تکبیر بلند کیا، مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی. ادھر اب اللہ اکبر، یا رسول اللہ. ادھر ابو جہل جانتا تھا کہ عمر گئے ہوئے ہیں، وہ انتظار میں تھا کہ ابھی خبر آئے گی اور ابھی آئے گی. راہ چلتوں سے، راہ میں گزرنے والوں سے پوچھنے لگا کوئی بات سنی ہے؟ کہ کون سی بات؟ وہ نہیں، کچھ ایسی کو خبر آئی ہے؟ کہ کیسی خبر؟ نہیں، وہ کوئی خبر آنی تھی. کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں سنا. ایک سے پوچھ، دوسرے سے پوچھ، اتنے میں حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں اعلانیہ پڑھنی چاہیے. حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار، مسلمان چلے، کعبہ پہنچے. حضرت عمر نے کعبے کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی اور کہا مکہ والوں سن لو، میں عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے. جس کو اپنی عورت کو، بیوہ بچوں کو یتیم کرانا ہو میرے سامنے آ جائے. ابو جہل نے جب سنا کہنے لگا اوہو، اس پر بھی جادو چل گیا. ہم تو سمجھے تھے یہ اپنا کام کرے گا، یہ بھی مسلمان ہو گیا. وہ پہلا دن تھا کہ مسلمانوں نے اعلانیہ کھلم کھلا کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی. حضرت عمر سے پہلے 39 افراد مسلمان ہو چکے تھے. مرد کتنے؟ یہ 40ویں تھے. یہ مسلمان ہوئے. ابن ماجہ صحاح کی مشہور کتاب، اس میں حدیث موجود. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. حضور میں تمام آسمان والے فرشتوں کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور ان کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ آسمانوں پر بھی حضرت عمر کے مسلمان ہونے کا جشن منایا جا رہا. اللہ یا رسول یا آسمان والوں کو بھی ان کے مسلمان ہونے کی خوشی ہوئی ہے. حضور نے دعا فرمائی تھی یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. حضرت عمر مسلمان ہوئے، اسلام کو غلبہ ملنا شروع ہو گیا. یہ حضرت عمر کا کمال نہیں تھا، کمال میرے نبی کا ہی تھا. یہ انہی کی دعا تھی، انہی کا فیضان تھا. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ فاروق اعظم، حضور نے کیا دعا کی کہ ان کے ذریعے اسلام کو اونچی غلبہ عطا فرما. ہمارے نوجوان اسپیشلی خاص طور پر کالج یونیورسٹی کے پڑھنے والے دنیا کی تاریخ پر توجہ دینے والے کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم ہے.
الیگزینڈر انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے. اس نے ملکوں کے ملک فتح کیے. میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھتا ہوں. 20 سال کی عمر میں بتایا جاتا ہے یہ الیگزینڈر بادشاہ بنا تھا. 23 برس کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا. سب سے پہلے اس نے پورا یونان فتح کیا. اس کے بعد ترکی میں داخل ہوا. پھر ایران کے دارا کو شکست دی. پھر ملک شام پہنچا. پھر اس نے یروشلم، جس کو آج کل دنیا کے تاریخ نگار، تاریخ لکھنے والوں کے سامنے یہ بات سنا کر کہ تمہارا وہ الیگزینڈر سکندر اعظم جس کو کہتے ہو، جس نے 10 برس کی عمر میں اتنا کچھ، 10 برس میں اتنا کچھ، 23 سال سے لے کر 33 برس تک اتنا کچھ فتح کیا، کیا واقعی وہ سکندر اعظم کہلانے کا حقدار ہے؟ ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں سب کے سامنے. وہ نوجوان جو اس کو پڑھ کے بہت متاثر ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی اور تاریخ دانوں سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. اس کو حق حاصل ہے کہ اس کو سکندر اعظم کہا جائے؟ آؤ، آپ نے سکندر اعظم کی فتوحات کا تھوڑا سا سنا ہے، اب ذرا فاروق اعظم کی بھی سن لیجئے. موازنہ کر لیجئے گا. سکندر اعظم کی فتوحات کا مقصد اپنی تسکین ہے، خونریزی ہے، جاہ و حشمت ہے، اپنی ناموری ہے، اپنی بہادری دکھانا ہے. فاروق اعظم کے جہاد کا مقصد رب کے نام کو اونچا کرنا ہے. یہ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا. دنیا کے بہترین لوگوں نے اس کو گھڑ سواری سکھائی تھی. ارسطو جیسے استاد تھے اس کے. وہ 20 سال کا ہوا تو اس کو تخت و تاج پیش کر دیا گیا. اس نے کبھی فاقے نہیں کیے تھے. جفاکشی، اس کو کوئی سخت وقت نہیں گزارنا پڑا تھا. جبکہ فاروق اعظم وہ ہیں، وہ خود کہتے ہیں میری ماں سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی. کوئی بادشاہ کے بیٹے نہیں تھے. ان کے باپ کے پاس اونٹ تھے، جانور تھے جن کو وہ چرایا کرتے تھے. تلوار اور تیر اندازی کا انہوں نے ہنر کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھا تھا. وہ بہت بڑے ماہروں سے انہوں نے تربیت حاصل نہیں کی تھی. سکندر اعظم نکلا، اس کے ساتھ تیار کی ہوئی فوج تھی. 10 برسوں میں اس نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا. کتنے برس میں؟ 10 برس میں کتنا؟ 17 لاکھ. اس کے ساتھ وہ فوج جو باقاعدہ تیار کی گئی تھی، باپ کے وقتوں سے چلی آ رہی تھی، باقاعدہ ان کے لیے خراجات تھے، فنڈ تھے. 17 لاکھ مربع میل وہ فتح کر لیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
وہ ہستی ہیں جن کو یہ ساری سہولتیں میسر نہیں تھیں. 10 سال خلافت کے فرائض انجام دیے، 44 ملک فتح کیے. کتنے؟ 44 ملک فتح کیے. 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فاروق اعظم کی فتوحات میں شامل ہے. آرگنائزڈ آرمی نہیں تھی ان کے پاس، ہتھیاروں کی بھرمار نہیں تھی ان کے پاس، وسائل نہیں تھے. ان کی عزت صرف نبی کی غلامی تھی. سنیے، گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر، سیٹلائٹ کا دور ہے نا آج کل، 1 سیکنڈ میں بات ادھر سے ادھر جاتی ہے. میزائل آپ کہتے ہیں اردو میں، آبدوز، ٹینک، توپیں، یہ سب ان کے پاس نہیں تھی. گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر، پیدل چل کر الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران کیا کچھ کیا، تاریخ پڑھو. اس نے اپنے کتنے فوجی سالاروں کو، جن کو جرنیل کہا جاتا ہے، قتل کیا. کتنے فوجی تھے، کچھ نے بغاوت کی، کسی نے نافرمانی کی، فوراً مار دیتا تھا. اس کے کتنے سپاہیوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، بھاگ گئے. اس کے خلاف بغاوتیں ہوئیں. ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا.